اللہ کریم نے فرمایا ومن اظلم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ خالق کائنات نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر، آپ کی ذات بابرکات پر اپنی وحی کا اختتام کر دیا ہے۔ اب کسی اور بشر پر وحی نہیں آنے والی۔ اب جو کوئی یہ کہتا ہے وہ بدبخت اللہ کی ذات پر جھوٹ مانتا ہے، اور یہ ایسا بدترین فعل ہے، ایسا بدترین عمل ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ومن اظلم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے شرک و ظلم کہا، سورہ میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم ہے۔ لیکن اس عمل کو کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ میری طرف جیسی وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ایسی وحی مجھ پر نازل ہوئی، رب کریم نے اپنے کلام کی آیت نازل فرمائی، فرمایا ومن اظلم، یہ ظلم نہیں، یہ ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم، کہ کوئی یہ کہے، نبی آخر الزمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کوئی یہ کہے کہ مجھ پر بھی ویسی وحی یا معاذ اللہ ویسا کلام نازل ہوا، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے ان پہ نازل کیا، ایک بدبخت شخص نے یہ کہہ دیا، رب کریم نے رب کی آیت نازل فرمائی اور قیامت تک اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا کہ فرمایا ومن اظلم، یہ بڑا ظلم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اور یہ اللہ سے جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ خالق کائنات اعلان فرما چکا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رب العالمین اعلان فرما چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو رب کا کلام سورہ انعام 7واں سپارہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 رب کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بارگاہ رسالت کا تو وہ منکر ہو ہی رہا ہے، بارگاہ نبوت کا تو وہ بدبخت گمراہ ہو ہی چکا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص کا یہ کہنا کہ میری طرف وحی آئی ہے، معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا یہ عمل، اس کا یہ کہنا، یہ اظلم ہے، بڑا ظلم ہے، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس ذات الہ کے ساتھ جو حق ہے، جس کا کلام حق ہے، جس کی ذات حق ہے، اور جو حقیقت میں ہے، جو ذات حقیقت میں ہے، اور جو سراپا حقانیت ہے، فرمایا وہ شخص جو اب یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے یا میری طرف کوئی کلام نازل ہوا ہے، مثل ما انزل اللہ، کہ جیسا آپ سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس کا یہ کہنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ، رب العالمین کی ذات کے ساتھ افتراء باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ آگے دیکھیے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اب یہ دیکھیں گے کہ جب انہیں غمرات موت میں، موت کے عالم میں، موت کے وقت میں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک سکرات موت ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے، جو مومن کے لیے ہے، جو موحد کے لیے ہے، جو توحید پرست کے لیے ہے، جو
اور ایک غمرات موت ہے جو مشرکین کے لیے ہے، جو کفار کے لیے ہے، جو ایسے بدبختوں کے لیے ہے جو ذات الہ کے ساتھ اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے نا، یہ جو ظالم ہے، یہ دیکھ لیں گے فی غمرات الموت، یہ غمرات موت دیکھ لیں گے۔ یہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت کے ساتھ صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سکرات موت جو مومن کے لیے کیفیت ہے نا، اس کے لیے بھی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتی کی موت کی اس کیفیت کے لیے پناہ مانگتا ہوں جو سکرات موت ہے، جو مومن کے لیے ہے، اور اس کے اندر بھی کیفیات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی اور احادیث اس پر گواہ ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی موت کی کیفیت بھی جدا ہے، جس میں بتایا گیا کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جو محبوبان خدا ہیں، جو رب کے مقرب ہیں، جو محبوب ہیں، ان کی تو موت کا عالم یہ ہے کہ ملائکہ ان کو آ کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آئیے، دعوت کی صورت میں کلام کرتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے ایسے جو ظالم ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت کی بھی بے ادبی کی، اور جنہوں نے بارگاہ الہ کی بھی، الہ العالمین کی بارگاہ کی بھی بے ادبی اور گستاخی کی، فرمایا ان کے لیے کیا ہوگا؟ فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان میں اپنے ہاتھوں سے کھینچ لیں گے، اخرجوا انفسکم، ان کی جو جانوں کو نکالنا ہے نا۔ اب یہ دیکھیے مومن کا اور مشرک کا یہ فرق بتایا جا رہا کہ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا اور بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کی، ان کی موت، اور جو مومن ہے، جو کلمہ گو ہے، جو موحد ہے، جو بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والا ہے، ان دونوں کی موت کا عالم دیکھیے۔ وہاں قرآن مجید کی آیت میں بتایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتے دعوت دیں گے، بلائیں گے کہ آئیے، ارجعی، لوٹیے، رجوع کریے، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ اور یہاں فرمایا باسطوا ایدیہم، ہاتھ پھیلا کے۔ اب یہ محاورہ ہے، ہاتھ پھیلانا، ہم اردو میں اس کا کئی طرح سے معنی لیتے ہیں۔ ایک ہاتھ پھیلانا مانگنے کے مترادف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جسے ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں ہاتھ ڈالنا۔ رب فرماتے ہیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم، یہ دیکھ لیں گے ظالم اپنی موت کے وقت کہ اخرجوا انفسکم، کیسے ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں ان کی جانوں کو۔ اور فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، یہ دن ہوگا، یہ جو موت کا دن ہوگا نا، یہاں سے پھر ان کے عذاب کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر رب انہیں بتائے گا کہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، جو رب کی آیات کے مقابلے میں تکبر کو لے آتے ہیں، انا کو لے آتے ہیں، اور افتراء کو لے آتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہمارے لیے جو سبق لیے ہوئے ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب، بارگاہ الہ کا ادب، یہ انسان کی زندگی کا سارا جو خلاصہ ہے وہ اسی میں ہے کہ جس نے بارگاہ رسالت سے، کوئی بدبخت تھا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت سنی، جا کے اپنے علاقے میں قبیلے میں کہنے لگا میں بھی ایسی آیت بنا لیتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا کلام مجھ پہ بھی آیا ہے۔ رب کریم نے اس کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو کوئی یہ کہتا ہے جس نے شرک کیا، اس کے لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، اور جس نے یہ کہا کہ مجھ پر بھی ایسی
صفائی اتری ہے، فرمایا ومن اظلم، یہ ظلم سے بھی آگے ہے کہ یہ رب کریم کا فیصلہ ہو چکا ہے، حکم نافذ ہو چکا ہے، امر واضح ہے، امر قطعی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب کا امر قطعی ہے، واضح حکم موجود ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے وہ شرک بھی کر رہا ہے، بارگاہ رسالت کا بے ادب بھی بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ رب کی ذات کے ساتھ ممن افترا علی اللہ کذبا، رب کی ذات کے ساتھ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا وہ دیکھ لیں گے۔ تو عزیز مکرم، ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہونے والا ہے، اسی رب کریم نے اسی کے ساتھ غمرات موت کا تذکرہ کر دیا کہ یہ جو بن رہے ہیں اور بنا رہے ہیں انہیں اندازہ ہو جائے گا اور یہ دیکھ لیں گے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات بتا رہی ہیں کہ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والے ہیں اور جو بارگاہ الہ کا خیال اور لحاظ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی رب کریم کی آیات گواہ ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان کی موت کا عالم یہ ہوگا۔ حالانکہ مومن کے بھی موت کے لیے کیفیات بتائی گئی ہیں، شہید کے لیے بھی کیفیت الگ بتائی گئی ہے، لیکن کچھ بندگان خدا ایسے ہیں، کچھ مقربین ایسے ہیں، کچھ رب کے محبوب ایسے ہیں کہ ان کی موت کے لیے رب کا کلام بتاتا ہے کہ ان کے لیے موت ایسی ہوگی کہ ملائکہ دست بستہ ہوں گے۔ اور صحیح بخاری کی جس طرح روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کے ایسے محبوب کے لیے اسرائیل اکیلا نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ ملائکہ کا جلوس ہوتا ہے، اور وہ ملائکہ کے جلوس کے ساتھ تحائف لے کر آتا ہے، اور تحائف لا کر اس بندہ خدا کے سامنے یہ آیات پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ، جو رب سے راضی، رب جس سے راضی، لوٹیے اپنے رب کی طرف۔ عزیز مکرم، یہی فرق ہے، یہی اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان اپنی نوع کے اعتبار سے برابر ہیں، اپنی جنس کے اعتبار سے برابر ہیں، اور رب کا کلام بتاتا ہے کہ جو کوئی بدبخت گستاخ و بے ادب ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ کا، بارگاہ الہ کا، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، وہ پھر دیکھے گا اپنے ظلم کا نتیجہ موت کے عالم میں کیسے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ملائکہ وہاں بھی آئیں گے۔ فرشتوں کا آنا دونوں جگہ پر ہے، مگر دونوں کی کیفیت الگ ہے، دونوں کی موت کا عالم بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، کیفیت بھی الگ ہے۔ ملائکہ وہاں بھی آتے ہیں، وہاں پہ طائف لے کر اور رب کی دعوت لے کر آتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ جس نے بے ادبی کی، جس نے گستاخی کی، اور جس نے افترا باندھا، اس نے ظلم نہیں اظلم، اس نے ظلم سے بھی آگے بڑا ظلم کیا۔ اور فرمایا اس کے لیے ملائکہ ایسے آئیں گے کہ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، ملائکہ آئیں گے اور کھینچ کر نکالیں گے۔ ابھی اردو کا محاورہ اور جملہ اسی طرح بنتا ہے کہ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اس کی پھر موت سکرات موت نہیں، غمرات موت ہے، شدید موت ہے، اس کے لیے آسان لفظ یہ ہوگا، اور ایسی موت ہوگی کہ جس میں ملائکہ کھینچ کر نکالیں گے۔ تو عزیز مکرم، خاتمہ بالخیر ہماری دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ انہی کے لیے ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والے ہیں، جو بارگاہ الہ کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ رب کریم ہمارے